امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اپنے شیعہ کو دو حالت کے علاوہ کسی حالت میں دیکھوں، یا وہ عالم ہو یا پھر طالب علم ہو۔ انشاءاللہ 5 اپریل سے سبیل میڈیا سبیل درس یوٹیوب چینل لانچ کرنے جا رہا ہے، جس میں حوض علمیہ قم کے بہترین علماء مختلف موضوعات پر کریش کورس پیش کریں گے۔ تو ابھی کارڈ پر کلک کریں اور سبیل درس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یاد رہے 5 اپریل سے تمام کریش کورس سبیل درس چینل پر ہی اپلوڈ ہوں گے۔ آج سے قصہ کڈز پبلیکیشنز کی کتاب قرآن ریڈنگ A1 KG لیول A1 کو فالو کیا جائے گا۔ اس کا لنک آپ کی اسکرین پر ہے اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے استفادہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کو قرآن کریش کورس کے 8ویں لیسن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبل از کہ ہم اپنا لیسن سٹارٹ کریں، امام صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام سے ایک خوبصورت روایت ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وهو شعب مؤمن اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، جس کا مطلب ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو جوان شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اختلط القرآن، قرآن جو ہے مخلوط، قرآن جو ہے مل جاتا ہے اس کے گوشت اور اس کے خون سے۔ تو یہ صرف اس وقت ہوتا ہے ناظرین کہ جس وقت انسان زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے اور تلاوت کرنے کے بعد اس کو سمجھے اور اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل اور امپلیمنٹ کر کے دکھائے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب جو ہے اس چیز کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ہم نے اپنے گزشتہ لیسن میں تنوین کے بارے میں گفتگو کی۔ ہم نے کہا کہ تنوین جو ہے وہ یعنی جب دو آ جائیں، یا دو زبر آ جائیں، یا دو کسرہ یا دو زیر آ جائیں، یا یہ کہ دو پیش آ جائیں، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بتایا، اور گزشتہ لیسن میں صرف فتحتین یعنی دو فتح یعنی دو زبر کی پریکٹس کی تھی۔ ہم نے بتایا تھا کہ دو زبر جب آ جاتے ہیں تو اس کا تلفظ کیسے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابدن، ہم نے کہا کہ جس وقت کنٹینیو کرتے ہیں تو اس کا جو تنوین ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس کو سٹاپ کر دیں گے تو اس کا تنوین نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ صرف ایک ہی ابدن، اگر رک جائیں تو ابدا پڑھا جائے گا۔ اب آج ہم جس لیسن کی طرف چل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی کتاب جو PDF آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ، اس کا پیج نمبر 177 ہے کہ جس میں ہے انٹروڈکشن ٹو کسرہ تنوین۔ کسرہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو زیر ہم اردو میں کہتے ہیں۔ اب کسرہ تنوین جو کہا گیا، یعنی یہ ایک لیٹر ہے، مثال کے طور پر یہ جو آپ سرکل دیکھ سکتے ہیں، اور سرکل کے نیچے صرف کسرہ جو تھا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ کسرہ یعنی زیر جو ہے وہ حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ ابھی تک آپ لوگ اس کا بہت پریکٹس بھی ہم لوگوں نے کی کہ زیر ہمیشہ حرف کے نیچے تھا، تو جب دو زیر آ جائیں گے تو وہ بھی ہمیشہ نیچے ہی آئیں گے، اور اسی طرح اب مثال کے طور پر اگر ایک ادھر لائن ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائن ہے، اس کے اوپر کوئی حرف ہے، تو ایک کسرہ یہ تھا، یعنی یہ زیر تھا، ایک زیر ہے، اور اگر میں دوسرا تنوین اس کو بنانا چاہتا ہوں یعنی دو زیر، تو بالکل اسی کے نیچے ایک زیر آ جائے گا۔ اب اس کے اوپر کوئی بھی حرف اگر لکھا جائے تو یہ اس کے نیچے دو زیر آ جائیں گے، تو دو زیر یعنی وہی دو کسرہ یا تنوین یا کسرتین۔ تو آج کا لیسن ہمارے یہ دو زیر کے بارے میں ہے، تو ہم اس کی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 177 پہ۔ اب آئیے اس کی آواز، اس کی پرونانسیشن، جیسا کہ ان کی پرونانسیشن ہے، جیسا کہ ہم نے کسرے میں کیا کہا تھا، کسرے کی آواز جو ہے ای کی آواز ہوتی ہے، جیسے ای، بی، تی، سی، جی، حی، خی، اسی طرح 28 حروف، سارے 28 الفابیٹس ہیں، 28 لیٹرز جو ہیں، اس کی آواز ای کی آواز آئے گی۔ اور جب دو زیر آ جائیں گے، وہ ایک زیر تھا، یہاں پر دو زیر ہے، تو اس کی آواز ان، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ IN کی اس کی ساؤنڈ کی پرونانسیشن۔ یہاں پر بعض مثالیں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلا لیٹر واو دیا ہے۔ اب واو کے نیچے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو زیر ہیں، یہ دیکھیے یہ دو زیر دی گئی ہیں۔ زیر ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ حرف کے نیچے آتی ہے، ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتا ہے، تو دو زیر ہیں،
دو کسرہ ہیں تو اس کی یہ واو ہے، اور جب واو کے نیچے آ جائے گا تو واو کی ساؤنڈ اور ان کی ساؤنڈ کو ملائیں گے تو ہو جائے گا ون، ون۔ اب واو کا کیسا تھوڑا سا عربی میں تلفظ ہے، وہ کس طرح گولائی میں کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ جب ہم بعد میں جب حروف کی ادائیگی جب سکھائیں گے انشاءاللہ، یہ تنوین اور دوسرے لیسنس کے گزرنے کے بعد، تو پھر وہاں پر بیان ہوگا کہ تھوڑا سا عربی میں کس طریقے سے گولائی میں پڑھا جاتا ہے۔ تو واو کے نیچے جو ہے دو زیر ہیں تو ہو جائے گا ون، ون۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے شین۔ شین کا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جو ہے ڈبلیو کی طرح ہے، اور ہم نے کہا تھا اس کے تین جو ہے کونے ہوتے ہیں، جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک کونا، دوسرا اور یہ تیسرا کونا، اور اس کے اوپر تین ڈاٹس ہیں، تین نقطے ہیں۔ اب اس کے نیچے دیکھیے دوبارہ جو ہے دو کسرہ، کسرتین، یا جس کو اردو میں زیر ہیں، دو زیر، تو دو زیر آگے اس کا تلفظ ہو جائے گا شن۔ اگر شین کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا شن۔ تو معمولاً تنوین جو ہے دو زیر یا دو زبر جو ہے اس کی پروننسیشن نسبتاً آسان ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کسرہ کے اندر ہم نے کہا تھا اے کی آواز نہیں آئی، ای کی ہونی چاہیے، تو یہاں پر وہ نارمل زیر کے اندر ای کی آواز تھی، اب یہاں پر دو زیر کے اندر بھی ان کی آواز ہوگی۔ اب نیکسٹ لیٹر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے قاف، دو نقطے والا قاف، اس کے نیچے جو ہے دو زیر آگے تو اس کا تلفظ ہوگا قین، قین، یعنی دو کسرہ دو زیر جب نیچے آ گئے تو ہو جائے گا قین۔ اگلی لائن میں دیکھیے ہمارے پاس ہے یہ لیٹر ہے صاد، اور صاد کے نیچے جو ہیں دو زیر ہیں تو یہ ہو جائے گا صین، صین۔ پھر ہمارے پاس بعد میں ہے غین، اسی طرح غین کے نیچے بھی دو ہیں کسرہ۔ اب یہ یہاں پر آپ کے لیے سوال ہوگا کہ یہ غین کے کسرہ جو نیچے ہے یہ سینٹر میں کیوں آئے، تو اس کے لیے آپ کوئی ٹینشن کی بات نہیں، یہ صرف جو ہے رائٹنگ اور فونٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو کبھی کبھی اگر آپ کو اس طرح نظر آئے تو دس از بیسیکلی نیچے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر چھوٹا غین لکھا جائے مثال کے طور پر فرسٹ پوزیشن والا، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر غین لکھوں، یہ غین ہے، یہ فرسٹ پوزیشن والا غین ہے، تو اس کے نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیر ایک آ گئی ہے، اور یہ پورا غین لکھا گیا اور اس کے نیچے دو کسرہ یا دو زیر ہیں۔ اسی طرح یہ ہو گیا، یہ غین ہے۔ اب اگلے طرف چلتے ہیں، یہ زوئے ہیں جس کو اردو میں زوئے کہتے ہیں، عربی میں حرف یہ اس کا نام ہے وا، اور اس کا تلفظ دو تنوین کے ساتھ ہو جائے گا غین، غین۔ یہ دوبارہ وہی کہ اس کی پروننسیشن کیسا ہے وہ انشاءاللہ بعد والے لیسنز میں آئے گی۔ تو یہ پیج نمبر 177 پہ بیان کیا گیا کہ کسرہ تنوین یعنی وہی زیر، تنوین یعنی دو، تو کسرہ تنوین یعنی دو زیر۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پیج نمبر کی طرف جو ہے پیج نمبر 178۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کسرہ تنوین دوبارہ دیا ہے، کسرہ تنوین یعنی دو کسرہ جب آئیں گے یہ پھر سے ادھر ایک شیپ بنائی گئی، ایک سرکل بنایا گیا ہے، اور سرکل بنانے کا یہ مقصد ہے کہ یہاں پر کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، یہ دیکھیے یعنی ریپریزنٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی حرف اس سرکل کے اندر ہو، اس کے نیچے جو ہے یہ دو کسرہ جو کہ دو زیر جب دیے جائیں گے تو اس کو کس طرح پروناؤنس کیا جائے گا۔ اب یہ پہلے جس طرح کہ ہم نے زبر کی پریکٹس کی تھی، دو زبر کی، یہ اسی طرح ہی دو زیر کی پریکٹس ہے کہ یہ پوری لائن کے اندر یہ پہلی لائن، دوسری اور تیسری لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو لکھتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے کہ یہ جو پیج آپ کے سامنے ہے پیج نمبر 178، تو اس پہ جو ہے پوری جو پریکٹس ہوگی وہ یہی ہوگی کہ الف سے لے کر آخر تک، یا تک، الف کو انہوں نے حمزہ کر کے بیان کیا ہے، تو سٹارٹ سے لے کر پہلے لیٹر سے لے کر آخری لیٹر تک اس کے نیچے دو زیر دی گئی ہیں۔ اب ہم بعض کو لکھتے ہیں، دیکھیے یہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے حمزہ اور یہ دو زیر، تو اس کی پروننسیشن کیا ہو جائے گی، دو زیر کے ساتھ ہو جائے گی ان۔ یہ وہی ہے، اگر الف بھی ہو، الف کے نیچے دو زیر ہوں تو وہ بھی ہے ان۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو لیٹر ہے وہ ہے با، کہ جس کو بے کہتے ہیں۔ اب اس کے نیچے دو زیر آ جائیں گی تو اس کی پروننسیشن ہو جائے گی بن۔ اب اسی طرح اب یہ دیکھیے ان، بن، تین، سن، جن، حن، خن، یہ تھرو آؤٹ سارے 28 لیٹرز کے اندر پروننسیشن اس کی آئی این کی طرح ان کی آواز آئے گی، جو لیٹر ہوگا اس کی آواز دیں اور آخر میں ان آ جائے گا۔ اگر الف ہے تو ان، اگر جیم ہے تو جن، ہا ہے تو حن،
آخر میں آئی این کی جو ہے وہ آواز ہوگی۔ اب آخری لائن میں دیکھیے یہ غین ہے، ایک یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں جو کہ پہلے بھی پریکٹس کیا، یہ غین اور اس کے نیچے جو ہے وہ 2 زیر دے دیے گئے۔ پھر فے ہے کہ جس کو عربی میں فا کہتے ہیں، اس کے نیچے بھی 2 زیر ہیں، تو یہ غین کے نیچے 2 زیر ہو جائیں گے غین، اور فے کے نیچے ہو جائیں گے فین۔ اسی طرح آخر تک جو ہے یہ حرف یا تک بھی اسی طرح پروناؤنسیشن اس کی بالکل ان کی آواز آنی چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پیج کی طرف۔ یہاں پر یہ کتاب میں یہ مثالیں نہیں ہیں، یہ اس کے باہر سے لائی گئی ہیں ایگزامپلس، تو ہم لوگ یہ پڑھیں گے اور اس کی پروناؤنسیشن بتائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ جو ہے اس کا تلفظ کرتے رہیے، تاکہ تلفظ کرنے سے ہی اپنی پروناؤنسیشن اور وہ ادائیگی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہ 2 زیر کی مثالیں ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم پچھلی جتنی بھی چیزیں سیکھ چکے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی بتاتے رہیں تاکہ وہ پریکٹس ہوتی رہے۔ تو ہم نے پہلے جو بتایا کہ زبر، زیر اور پیش ہم سیکھ چکے ہیں، پھر ہم نے 2 زبر سیکھ لیا، اور آج کا جو لیسن ہے اس میں 2 زیر ہیں، اور یہ مثالیں بھی اس کے اندر 2 زیر کی ہیں، مگر زبر اور زیر اور پیش جو کہ ہمیشہ بہت سے لفظوں میں آتا ہے، بہت سے الفاظ میں، تو اس میں بھی پایا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں سب سے پہلی مثال جو ہمارے پاس ہے وہ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں عین، عین کے اوپر فتحہ ہے، عین کے اوپر زبر ہے، پھر میم کے اوپر دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی زبر ہے۔ یہ میم دیکھیں کہ پیچھے سے بھی ادھر پیچھے سے عین سے کنیکٹ ہو رہا ہے، اور یہ اپنے آگے سے بھی کرو ہو رہا ہے، یہ دال سے کنیکٹ ہو رہا ہے، یہ دال ہے، دال کی شیپ ہم نے ایسے بتائی تھی، اور یہ دیکھیے دال جو ہے اپنے پیچھے سے کنیکٹ ہو رہا ہے، اس لیے اس کا پیچھے ایک کرو ہے، اور یہ ہے 2 زیر، 2 زیر دال کے نیچے ہے، تو عین زبر آ، میم زبر ما، اور دا کے نیچے جو ہے دال کے نیچے 2 زیر ہیں، تو ہو جائے گا دن، م دن۔ اگر دیکھیے اس کو تلفظ میں آہستہ کر کے بتا رہا ہوں، م دن، مگر اگر اس کو تیزی سے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا عمدین، عمدین۔ اس کو لمبا بھی نہیں کرنا، عین کو لمبا نہیں کرنا، عمدین نہیں کرنا، یا یہ کہ میم کو بھی لمبا نہیں کرنا، عمدین بھی نہیں کرنا، دونوں کو ملٹیپلائی بائی 1، یعنی ایک حرکت تک اس کو لمبا کرنا ہے، عمدین۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال کے نیچے 2 زیر آئیں۔ اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو لیٹر ہے یہ ہے طا، جس کو توئیں کہتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی کنفیوز ہو رہا ہے کہ یہ سواد کی طرح لگ رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، سواد کی طرح لگتا ہے، مگر ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ سواد کے اوپر ایک الف کی طرح ایک لائن، ایک ڈنڈا ٹائپ ہے کہ جو ریپریزنٹ کرتا ہے اس کو سواد سے الگ کر کے حرف طا میں بدل دیتا ہے، تو یہ ہے توئیں، جو کہ طا جس کو عربی میں کہتے ہیں۔ اب اس کے اوپر ہے زبر، تو تا زبر طا، یا یہ کہ آپ اس کو توئیں زبر کہیں، جیسا بھی کہیں، تو ہم اس کو کہیں گے طا، جو کہ عربی کا اس کا نام ہے، تو طا کے اوپر جو ہے زبر ہے، تو یہ ہو گیا طا۔ اگلا ہے ہمارے پاس با، یہ دیکھ لیے بے جو ہے یہ پیچھے سے بھی مل رہا ہے توئیں کے ساتھ، اور یہ اگلے والے لیٹر کے ساتھ جو کہ قاف ہے اس سے بھی مل رہا ہے، تو بے کے اوپر زبر ہے تو یہ با زبر با ہو جائے گا، طا با۔ اور آخری ہمارے پاس جو یہ 3rd پوزیشن پہ جو لیٹر ہے وہ ہے قاف۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادھر سے سرکل ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اور یہاں سے ایک راؤنڈ آیا ہے کہ جو اس کو ایک اپنی شیپ دے رہا ہے، تو یہ قاف ہے، اور قاف کے نیچے 2 زیر ہیں، تو یہ ہو جائے گا طابقین، طابقین، طابقین۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ عربی زبان میں یا کسی بھی زبان میں جب الفاظ کو ادا کیا جاتا ہے تو وہ حرف مل کے ہی ایک لفظ بنتا ہے، اور اس کو جب پروناؤنس کیا جانا چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے تو وہ اس طرح ہوگا کہ اس کو پراپرلی وداؤٹ گیپ پڑھا جائے۔ اب جیسے طا ب قن، یہ ہم آرام سے پڑھ کے اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ آپ لوگ کے لیے واضح ہو جائے، مگر اس کو ایک فلو میں اگر فلوئنٹ اور پراپر پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھیں تو وہ ہو جائے گا طابقین۔ اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے، پہلا ہے کاف، پھر اس کے بعد ہے با کے آگے، با کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، کاف کے اوپر بھی زبر، با کے اوپر بھی زبر، تو یہ دونوں جو ہیں ک ب
دوبارہ یہاں پر ہمارے پاس دال ہے تو یہ ہو جائے گا کبدن، 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 کبدن۔ ہمارے ساتھ پروناؤنس کریں، اب میں بولتا ہوں آپ میرے بعد تکرار کریے، کبدن، کبدن۔ یہ اگلا جو ہمارے پاس ہے دوبارہ، یا قاف کے نیچے دو زیر ہیں۔ یہاں پر مثال اگلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دال کے نیچے دو زیر ہیں، یہاں پر حرف با کے جس کو بے کہتے ہیں، اس میں لام کے اوپر زبر، ہا کے اوپر زبر، ل، ہ، اور جو حرف با ہے اس کے نیچے دو زیر ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بے کے نیچے جب دو زیر آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا لہبن، لہبن۔ اگر آہستہ کر کے بیان کریں گے تو یہ ہوگا لہبن، لہبن، لہبن۔ اگلی مثال ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو پہلا لیٹر ہے اگر یہ کنفیوزنگ ہے تو مشکل نہیں، کیونکہ پہلی بار یہ آپ شاید دیکھ رہے ہوں، مگر یہ ہم لوگوں نے پریکٹس کیا تھا اپنے لیٹر پوزیشن میں کہ جہاں پر ہم نے بیان کیا تھا۔ یہ ہے نون، یہ کیا ہے؟ یہ نون ہے، اس طرح لکھا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نون تھا جس کا نام نون تھا، مگر جب یہ سٹارٹ والی پوزیشن میں آ جائے تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایسے آتا ہے، مگر بعض فونٹس کے اندر یہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز، اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ بے کیوں نہیں ہے تو اس کا سادہ جواب ہے، وہ کیا تھا کہ بے کا نقطہ جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے۔ اگر یہ نیچے ایک نقطہ ہوتا تو پھر بے میں ڈاؤٹ ہو سکتا تھا، مگر ابھی کیونکہ یہ نقطہ اوپر ہے، یہ ڈاٹ اوپر ہے، تو اس لیے یہ نون ہے اور یہ فرسٹ پوزیشن ہے۔ اس کے اوپر زبر ہے تو یہ ہو جائے گا نا، نون زبر نا۔ دوسرا یہ ہا ہے، یہ ہا دیکھ سکتے ہیں یہ فونٹ ہے، ہا اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، کھول جو ہے۔ تو یہ نا، ہ اور رے کے نیچے جو ہے دو زیر ہیں تو یہ ہو جائے گا نہرین۔ اسی طرح اگلا بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شین زبر شا، جیم زبر جا، شجا، رے کے نیچے دو زیر آ گئے تو یہ ہو جائے گا شجرین، شجرین، شجرین۔ اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں، یہ ہے غین، اس کے اوپر ہے زبر غا، غین زبر غا۔ اب ایک اور چیز دیکھیے، جب بھی پروناؤنس کرتے ہیں تو جس طرح بھی ہم کر کے دکھا رہے ہیں پروناؤنس، چاہے ایک حرف کے اندر، ایک ورڈ کے اندر چاہے دو حرف ہوں، دو لیٹرز ہوں، چاہے تین ہوں، چاہے چار یا پانچ ہوں، تو جو سٹارٹرز ہیں، جو بگنرز ہمارے ساتھ ابھی چلتے آ رہے ہیں، وہ اس طرح پڑھنا شروع کریں، اور جیسا کہ پہلے بھی ہم پریکٹس کرتے رہیں تو ایک ایک حرف کو دیکھیے۔ سب سے پہلے دیکھیں کتنے حرف ہیں اور حرف کے اوپر کیا ہے یا اس کے نیچے کیا ہے، تو اس کو دیکھیں گے، ایک ایک کر کے پروناؤنس کریں گے تو انشاءاللہ وہ ایک چین کی طرح بن جائے گی، جیسے کہ ہم نے بیان کیا۔ تو وہ ایک جب چین بن جائے گی، ایک ورڈ صحیح طریقے سے پڑھنا جب آ جائے گا، پھر ایک سنٹنس جس کے اندر 2، 4، 5 یا 10 کلمات ہوں گے، ورڈز ہوں گے، ایک سنٹنس جب بن جائے گا تو وہ اسی طرح ایک پراپر چین میں آپ صحیح طریقے سے تلفظ کر سکیں گے۔ اب یہاں پر آپ اگلی مثال دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے غا، غا، بن۔ غا کے اوپر، غین کے اوپر جو ہے زبر ہے، ضاد کے اوپر زبر، تو اس کا ایسے تلفظ ہوگا غین زبر غا، ضاد زبر ضا، اور با کے نیچے دو زیر، با کے نیچے دو زیر، تو بن کی پروننسیشن تو یہ ہو جائے گا غا، ضا، بن، غضبن، غضبن۔ یہ اور بہت سی مثالیں ہیں۔ اب آئیے ان مثالوں کو دیکھتے ہیں، بعض مثالیں کہ جس کے آخر میں یہ تا ہے، گول تا ہے، تا المربوطہ۔ ہم نے بتایا کہ یہ تا جو ہے یہ اس طرح بھی لکھی جاتی ہے، یہ دیکھیں گول بالکل سرکل ہے اور اس کے اوپر دو نقطے ہیں، یا یہ کہ بعض اوقات بعض فونٹس میں، عربک فونٹس میں اس طرح بھی لکھی جائے گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فونٹ ہے، چاہے یہ ہو یا یہ صرف سرکل کے اوپر دو ڈاٹ ہوں، تو یہ ایک ہی لیٹر ہیں، بس آپ نے دیکھنا ہے کہ جب لیٹر پتہ چل گیا تو اس کے نیچے یا اوپر کیا ہے۔ تو اس مثال میں دیکھیے، سب سے پہلا سا، جس کو سے کہتے ہیں، الف، با، تا، سا عربی میں، اور اردو میں کیا کہتے تھے؟ الف، بے، تے اور سے۔ تو یہ وہ لیٹر ہے، سا ہے، اور اس کے اوپر تین ڈاٹس ہیں، سا زبر سا، میم زبر ما، را زبر را، سا ما را، اور یہ تا کے نیچے دو زیر آ گئے، تن، سا ما را تن، سا ما را تن، سا ما را تن،
ثمراتن، اس کو اسی طرح پروناؤنس کریے، ایک ایک لیٹر کو آرام آرام سے پروناؤنس کریے، پھر جب ایک لیٹر پروناؤنس کر لیں سیکنڈ لیٹر کو پروناؤنس کریے، جب دوسرا ہو جائے تو پھر تیسرا اور چوتھا، جیسے اس کے اندر 4 لیٹرز ہیں سا، میم، را اور تا، تو یہ 4 لیٹرز سے جب آپ اس کو پروناؤنس کر لیں گے پھر اس کو ایک ساتھ جوڑ دیجئے، اس کا گیپ جو ہے کم کر دیجئے۔ اب دیکھیے سا، ما، را، تین، یہ گیپ کے ساتھ ہم نے پڑھا، اب اس کا گیپ جو ہے اس کے درمیان اس کو ختم کر دیجئے، ایلیمینیٹ کریے اس کے گیپ کو، تو یہ ہو جائے گا ثمراتن۔ اسی طرح جتنے بھی مثالیں ہمارے پاس ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے ب، را، را، تن، برارتن، تو یہ مختلف مثالیں ہیں، آپ انشاءاللہ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پیج کی طرف۔ یہ پیج نمبر 179 ہے، اس کے اندر کسرہ تنوین یعنی 2 زیر آپ نے ڈھونڈنے ہیں، تو انشاءاللہ ہم یہ اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد آپ سے چاہیں گے کہ اس کے اندر جتنے بھی تنوین آئے، چاہے وہ 2 زیر ہوں جو کہ حرف کے نیچے ہوتا ہے، یا 2 زبر ہوں کہ جو ہم اپنی گزشتہ کلاس میں پڑھ چکے ہیں، تو وہ بھی ہمیں بتائیے کہ کتنے اس کے اندر آئے ہیں۔ ابھی پریکٹس کرتے ہیں اس کے اندر، دیکھتے ہیں کہ کتنے کسرہ تنوین، کتنے 2 زیر آئے ہیں۔ 2 زیر تو ہم بیان کریں گے مگر 2 زبر جو ہے وہ آپ ہمیں بتائیے گا انشاءاللہ۔ اس کی تلاوت میں کرتا ہوں، آپ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہم جو ہے اس میں آئیڈینٹیفائی کریں، ڈھونڈیں گے کہ کہاں پر 2 زیر ہیں۔ 2 زیر ہمیشہ نیچے ہوں گے حرف کے، تو آپ دیکھ لیجئے یہاں پر وَدَانِيَةً، ایک میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہے 2 زبر ہے، تو ہم اس میں یہ نہیں ڈھونڈ رہے، یہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ ان آیات میں کہاں کہاں پہ۔ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا ویطاف علیہم بآنیۃ، یہاں پر آپ دیکھیے یہ 2 اس کے نیچے آ گئے، اور کون سا حرف ہے؟ یہ تا ہے، دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے نیچے 2 زیر آ گئے، اور یہ یہی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں کسرہ تنوین ڈھونڈیے، تو یہ آپ کے پاس یہاں پر ہے۔ پھر آگے آئیے من فضتین، دوبارہ آپ کے پاس یہاں پر فضتین میں یہ تے کے نیچے جو ہے 2 زیر آ گئے، فضتین و اکوابن، دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ با کے نیچے جو ہے یہ 2 زیر ہیں، 2 کسرہ، جس کو کسرتین کہتے ہیں۔ کانت قواریرہ، قواریرہ من فضتین، اس میں پھر سے فضتین، جیسے کہ یہ فضتین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی تھا، بالکل ایز اٹ از، یہی ورڈ ادھر بھی آیا ہے، تو یہ ہمارے پاس اس میں کتنے ہیں؟ 1 2 3 اور 4، اس آیت میں ہمارے پاس 4 2 زیر والی مثالیں تھیں، ورڈز تھے کہ جس کے اندر 2 زیر آئیں، یعنی 2 کسرہ یا کسرہ تنوین یا کسرہ تین۔ اور یہ بعض مثالیں ہیں، سر میں ان کو پڑھ دیتا ہوں تو آپ میرے بات پڑھیے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یومئذ، اب یہ یو کیسے ہے، یہ ہمارے بعد والے آنے لیسنز میں انشاءاللہ ضرور آئے گا کہ جو لین لیٹرز ہیں کہ اس کو کس طرح پروناؤنس کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس میں واضح ہوتا رہے گا۔ یومئذ، ذن، مسمعن، عن، شجرتن، شجرتن، تا کے نیچے جو ہے وہ 2 زیر آئے، بحربن، بن، مؤمنتن، تن، بکلمتن، تن، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان سارے حروف کے، ان سارے ورڈز کے آخری جو حرف ہے، آخری حروف کے نیچے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 زیر آیا ہے، اس پہ بحربن، مؤمنتن، بکلمتن۔ تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا جو کہ کسرہ تنوین اس کتاب کے مطابق، یا اردو میں 2 زیر، یا کسرتین 2 کسرہ، یا 2 کسرہ،
تو 2 زیر کی آج پریکٹس کی، اور امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن جو ہے مفید ثابت ہوا ہوگا، اور اسی توقع کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب آپ آئیں تو اس پریکٹس کے ساتھ آئیں، اور جتنی بھی ابھی ہم لوگ سیکھ چکے ہیں چیزیں ان کو آپ امپلیمنٹ کرتے جائیں، تاکہ آئندہ آنے والے دروس میں جو نئی چیزیں ہم سیکھیں گے تو پچھلی چیزیں ہمارے لیے کور ہوں اور صحیح طریقے سے آتی ہوں۔ آئیے ہم اس آج کے لیسن کو اختتام پر پہنچاتے ہیں ایک دعا کے ساتھ۔ اللہم تقبل صلاتنا بالقرآن، پروردگار ہماری نمازوں کو اس قرآن کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔